اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانما لم يذكر المصنف هنا حکم حدوثه یعنی حدوث الذل بعد عدمه لأنه نادر. کہہ رہے ہیں مصنف نے یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ هُنَا حُكْمَ حُدُوثِهِ یعنی حدوث ذل سائے کا واقع ہونا بعد عدمہ یعنی اس کے معدوم ہونے کے بعد. کیوں نہیں ذکر کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں لِأَنَّهُ نَادِرٌ اس لیے کہ کیا ہے یہ نادر ہے کیونکہ سال میں کبھی ایک مرتبہ ہوتا ہے. صحیح ہے, کہیں کہیں پہ سایہ کیا ہوتا ہے غائب ہو جاتا ہے. تو کہا اس لیے کہ یہ نادر ہے اس لیے انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے. یہاں پہ دیکھیں فاختصر علی علامت الغالبہ تو انہوں نے اکتفا کیا ہے, اختصار سے کام لیا ہے کس پر؟ علی العلامت الغالبہ وہ علامت کی جو غالباً ہوتی ہے. نادر کو انہوں نے ترک کر دیا. صحیح ہے کیونکہ کبھی کبھی وہ کہیں کہیں ہوتی ہے اور غالب علامت جو ہے اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے ایک شہید ثانی مشورہ دے رہے ہیں اور ایک اعتراض کر رہے ہیں شہید اول پہ کہ وَلَوْ عَبَّرَ بِظُهُورِ الظِّلِّ فِي جَانِبِ الْمَشْرِقِ کہہ رہے ہیں اگر یہ تعبیر دیتے کہ وَلَوْ عَبَّرَ بِظُهُورِ الظِّلِّ سائے کا ظاہر ہونا فی جانب المشرق مشرق کی جانب, ٹھیک ہے, تو کہہ رہے ہیں یہ تعبیر زیادہ یعنی وہ ہوتی کہ کم الفاظ بھی خرچ ہوتے اور مطلب مزید واضح ہو جاتا. یہاں دیکھیں مصنف نے کیا کہا تھا, اگر اس طرح سے کہتے فَلِلظُّهُرِ ظُهُورُ الظِّلِّ فِي جَانِبِ الْمَشْرِقِ تو زیادہ بہتر تھا. وہاں کیا کہا تھا فَلِلظُّهُرِ زَوَالُ الشَّمْسِ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ ہے نا, یہاں سے تھا فَلِلظُّهُرِ زَوَالُ الشَّمْسِ الْمَعْلُومِ بِزِيدِ الظِّلِّ. یہ جو عبارت انہوں نے یہاں پہ کہی تھی کہہ رہے ہیں اس کو کیسے کہنا چاہیے تھا فَلِلظُّهُرِ ظُهُورُ الظِّلِّ فِي جَانِبِ الْمَشْرِقِ بجائے اس کے کہ بِزِيدِ الظِّلِّ کہتے, اس لیے کہ جانب مشرق کہہ دیتے تو اس میں دونوں علامتیں شامل ہو جاتی. کون کون سی؟ نادر والی بھی اور غالب والی بھی شامل ہو جاتی. اس لیے کہ زوال کے وقت سایہ کدھر جاتا ہے؟ مشرق کی طرف, چاہے معدوم ہو جائے چاہے سایہ باقی رہے, دونوں حالتوں میں کہاں جائے گا؟ مشرق کی طرف جائے گا. صحیح, تو ایسی صورت میں اگر یہ لفظ استعمال کرتے تو کہا کیا ہوتا, تعبیر زیادہ دقیق ہو جاتی کہ اس میں دونوں علامتیں شامل ہو جاتی ہیں. چجائے کہ انہوں نے ایک علامت کو ذکر کیا جو غالب تھی اور انہوں نے نادر کو ذکر نہیں کیا. کہہ رہے اگر ایسے کرتے کہ لو عبر بظہور الظل فی جانب, یہاں کیا کہا تھا؟ یہاں پہ دیکھیے فَلِلظُّهُرِ زَوَالُ الشَّمْسِ الْمَعْلُومِ بِزِيدِ الظِّلِّ بَعْدَ نَقْصِهِ. اس عبارت کی جگہ یہاں جو ادھر دیکھیں اس طرف جو عبارت ہے وہ دیکھیے آپ کو کیا بھی لکھی بِزِيدِ الظِّلِّ, اس کی جگہ انہیں کیا کہنا چاہیے تھا بِظُهُورِ الظِّلِّ فِي جَانِبِ الْمَشْرِقِ. ٹھیک ہے, کیا دونوں حالتوں میں چاہے سایہ معدوم ہوتا ہو چاہے سایہ کم ہوتا ہو اور کم ہو کے بڑھنا چالو ہوتا ہو, دونوں حالتوں میں سایہ کدھر جانا ہے؟ مشرق کی طرف جانا ہے. تو کہا تھا یہ تعبیر ان کے لیے بہتر ہوتی کما صنع فی الرسالۃ العلفیہ جیسے انہوں نے اپنے رسالہ علفیہ میں کیا ہے. کہا لشمل القسمین بعبارۃ وجیزہ, وجیز کہتے ہیں یعنی مختصر, تو دونوں قسمیں شامل ہو جاتی اس مختصر عبارت میں.
کہ جائے کہ انہوں نے ایک علامت تو ذکر کر دی اور دوسرے کو انہوں نے ترک کر دیا. ترک کیا تو مصنف نے، شارح نے کیا کیا ہے؟ پہلے اس کی توجیح کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ شہید ثانی نے پہلے توجیح کی ہے کہ انما لم یذکر المصنف، کہ مصنف نے ذکر نہیں کیا ہے ہونا حکم حدوثہ بعد عدمہ، ٹھیک ہے، کہ سائے کے معدوم ہونے کے بعد اس کا واقع ہونا، اس بات کو ذکر نہیں کیا ہے. اس کیوں ذکر نہیں کیا؟ پہلے ان کی تعویل کر دی کہ یہ بات کیا ہے؟ نادر ہے. پھر ان کو ایک مشورہ بھی دے دیا. صحیح مشورہ کیا دیا؟ کہ اگر اس عبارت کی جگہ اس عبارت کو کرتے تو جس یعنی معدوم ہونے کے بعد سائے کے بڑھنے کو انہوں نے ذکر نہیں کیا، یہ بھی اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ دونوں شامل ہو جاتے اور عبارت بھی کیا رہتی؟ مختصر رہتی. اب تعبیر دینا، تعبیر یعنی اگر اس سے عبارت ان کی یہ ہوتی مصنف کی تو بہتر ہوتا. یہ الگ بات ہے. بہرحال یہی تو شرع ہے کہ اگر اس کی جگہ وہ بیان کرتے تو بہتر تھا. تو پہلے تو وجہ بیان کری انہوں نے کہ علت کیا ہے کہ انہوں نے ایک ذکر کیا اور ایک ذکر نہیں کیا. کہا علت یہ ہے کہ یہ چیز نادر ہے تو انہوں نے غالب والی چیز کو ذکر کیا، نادر کو ترک کر دیا. پھر مشورہ دیا سامنے سے، اگر اپنی عبارت اس طرح سے کرتے کہ فَلِلظُّهْرِ بِظُهُورِ الظِّلِّ فِي جانب المشرق، کہ مشرق کی جانب سائے کا ظاہر ہونا. اگر یہ عبارت ہوتی تو اس میں چاہے سایہ معدوم ہونے کے بعد پڑھ رہا ہو چاہے سایہ کم ہونے کے بعد پڑھ رہا ہو، یعنی غالب والا بھی اور نادر والا بھی دونوں شامل ہو جاتے. اب آئیے دیکھیے وَلِلْعَصْرِ الْفَرَاغُ مِنْهَا وَلَوْ تَقْدِيرًا. کیا مطلب؟ وَلِلْعَصْرِ الْفَرَاغُ مِنْهَا یعنی من الظہر، وَلَوْ تَقْدِيرًا چاہے تقدیرًا ہی کیا. تقدیرًا کس کو کہتے ہیں؟ لکھیں یہاں پہ. اگر نماز ظہر نہیں پڑھی ہے، تقدیرًا سے مراد کیا ہے؟ اگر نماز ظہر نہیں پڑھی ہے تو اس کے پڑھنے کی مقدار 10 منٹ گزر جائے تو عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. ایسا تب ہوگا جب اسے اس بات کا یقین ہو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی بھی نماز آگے پیچھے پڑھ سکتا ہے. یا بھول جائے کہ ظہر پڑھ چکا ہے اور عصر کو پڑھنا چاہے.
تو یہ تقدیرن سے مراد یہ ہے کہ مثال کیا ہے کہ آپ نے اتنا وقت گزر گیا تو آپ کہیں کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ کوئی سے نماز چاہے جب چاہے پڑھ لے، یعنی ظہر پہلے پڑھ لو چاہے عصر پہلے پڑھ لو، اگر آپ کو اس بات کا اس طرح کا علم ہے کوئی، تو آپ کیا کر سکتے ہیں ایسی صورت میں 10 منٹ اگر گزر جاتا ہے اتنا وقت کہ جس میں ظہر انسان پڑھ سکتا ہے، تو پھر آپ کیا پڑھ لیں گے؟ عصر پڑھ سکتے ہیں، چونکہ عصر کا وقت کیا ہوتا ہے؟ داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا کوئی ہے نہیں، یا کسی کو اشتباہ ہو جائے یا کسی کو لگے مثلا تو اس نے نماز پڑھ لیا ہے، اب اسی لیے انہوں نے تقدیرن کا وَلِلْعَصْرِ الْفَرَاغُ مِنْهَا یعنی من الظُّهْرِ، عصر کا وقت کب ہوگا؟ جب ظہر سے انسان کیا ہو جائے؟ فارغ ہو جائے۔ اور یہ فراغت کیسی ہو؟ یا تو حقیقتاً ہوگی کہ باقاعدہ ظہر پڑھ لے، یا کیا ہوگی؟ تقدیرن۔ کیا کہا انہوں نے؟ وَلَوْ تقدیرن۔ کیا مطلب وَلَوْ تقدیرن؟ بِتَقدیر ان لا یکونوا قد صلاها یعنی صلاها الظہر، یعنی اس تقدیر کے ساتھ کہ اس نے ظہر کی نماز نہ پڑھی ہو، صلاها یعنی صلی الظہر، بتقدیر ان لا یکون قد صلاها کہ اس نے ظہر کی نماز نہ پڑھی ہو، فإن وقت العصر يدخل بمضي مقدار فعله الظہر بحسب حاله، اس کی حالت کے اعتبار سے۔ حالت کے اعتبار سے مراد کیا ہے؟ یعنی چاہے وہ نماز قصر ہو، تمام ہو، ہلکے پڑھے، سست پڑھے، تیز پڑھے، جو جتنی اسپیڈ سے پڑھتا ہے، جس کی جیسی نماز ہے اس اعتبار سے اس کا لیا جائے گا کہ اس ظہر کا اتنی دیر میں وہ ظہر کی پڑھ لیتا، اس کے بعد اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ عصر کا وقت داخل ہو جائے گا۔ کسی کی قصر نماز ہے تو قصر نماز 2 ہی رکعت اس کو پڑھنی تھی ظہر کی، 2 رکعت کا وقت گزرا کہ اس کے لیے کیا داخل ہو جائے گا؟ عصر کا۔ کوئی جلدی نماز پڑھتا ہے تو اس کو کم وقت جائے گا ظہر میں، کوئی آرام سے نماز پڑھتا ہے تو اس کو ظہر میں زیادہ وقت جائے گا۔ کیا کہا انہوں نے؟ فَإِنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ تو بے شک عصر کا وقت يَدْخُلُ داخل ہو جاتا ہے بِمَضِيِّ گزرنے سے مقدار فعلہ الظہر یعنی اتنی مقدار میں کہ جتنی دیر میں وہ کیا کر سکے؟ ظہر کی نماز کو ادا کر سکے۔ بحسب حالہ اس کی حالت کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ من قصر و تمام و خفت و بطء و حصول الشرائط، اور شرائط کا حاصل ہونا یعنی پایا جانا، و فقدها اور شرائط کا نہ ہونا، کہ ایسی نماز پڑھیں جس میں تمام شرائط موجود ہوں، ایسی نماز پڑھیں جس میں شرائط موجود نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ بطء کہتے ہیں سستی سے، آرام سے، بطء۔ ہاں، چاہے آپ جیسی بھی آپ ظہر آپ نے پڑھی، چاہے بنا وضو کے پڑھی یا مع وضو پڑھی، چاہے رکوع صحیح سے کیا یا نہیں کیا، جتنی مقدار آپ نے جیسی ظہر پڑھی ہے، صحیح ہے، چاہے شرائط کے ساتھ یا بنا شرائط کے، چاہے پوری یا قصر، چاہے آرام سے یا جلدی، اس کے بعد وہ آپ نے جو تمام کی، اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ عصر کا وقت آ جائے گا۔ پھر سے دیکھ لیے، بحسب حال، ہر انسان کی حالت کے اعتبار سے عصر کا وقت ہوگا۔ صحیح کہ کوئی ظہر کیسے پڑھتا ہے؟ قصر پڑھ رہا ہے تو اس اعتبار سے، مکمل پڑھ رہا ہے تو اس اعتبار سے، آہستہ پڑھ رہا ہے تو اس اعتبار سے، سستی سے کر رہا ہے تو اس اعتبار سے، شرط موجود ہے تو، شرط موجود نہیں ہے تو، بحیث اس اعتبار سے، تقدیر سے مراد ہے لو اشتغل بها لأتمها، یعنی لو اشتغل بها یعنی بالصلاة لأتمها لأتم الظہر، اتم الظہر یعنی اس اعتبار سے کہ چاہے وہ جیسی نماز پڑھتا، قصر پڑھتا، تمام پڑھتا، سستی سے پڑھتا، جلدی پڑھتا، شرائط کے ساتھ پڑھتا، بنا شرائط کے پڑھتا، کہاں اتنا وقت گزر جائے مقدار میں
کہ اگر وہ اتنی دیر میں نماز پڑھتا تو کیا ہو جاتی؟ اس نماز کو، نماز ظہر کو کیا کر لیتا؟ وہ پورا کر لیتا. لو اشتغل بها یعنی بالصلاة لأتمها لأتم الظہر لا بمعنى جواز فعل العصر حينئذ مطلقا. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ عصر کی نماز کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ظہر سے پہلے انجام دے سکتے ہیں. ہاں، اس سے یہ مت سمجھ لیجئے گا. کہہ رہے ہیں لا بمعنی، اس کے معنی یہ نہیں ہے جواز فعل العصر کہ فعل نماز عصر کا انجام دینا جائز ہے حینئذ ایسے وقت میں مطلقاً نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے. بلکہ کیا ہے؟ آگے کہہ رہے بل تظہر الفائدۃ لو صلاها ناسیا قبل الظہر. اس کا فائدہ کب ظاہر ہوگا؟ اس کا فائدہ تب ظاہر ہوگا کہ اگر کوئی بھولے سے کیا کر لے؟ عصر کی نماز کو کیا کر دے؟ پہلے پڑھ لے. کہ اگر عصر کی نماز کو کوئی غلطی سے کیا کرے؟ اشتباہن پہلے پڑھ لے. تو کہہ رہے ہیں فَإِنَّهَا یعنی فَإِنَّ الْعَصْرَ فَإِنَّهَا یعنی فَإِنَّ الْعَصْرَ تَقَعُ صَحِيحَةً. تو عصر کی نماز اس وقت کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. ان وقعت بعد دخول وقتها المذکور کہ جب وہ واقع ہوئی ہو اس وقت میں کہ جو وقت کیا کیا گیا ہے؟ ذکر کیا گیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تقدیراً انہوں نے کیوں کہا؟ ہاں، جو لکھوایا نہیں انہوں نے بھی بتایا ہے، وہ میں نے لکھوایا ہے، وہ الگ بات ہے. انہوں نے کیا کہا ابھی پھر سے میں دوہرا دیتا ہوں، اتنا پہ دیکھ لیجئے جلدی سے فاسٹ، اس لیے کہ اس کے بعد بھی ہاں وہ فقہ عملی ہے نا آج تو. ہاں چلیے جلدی سے دیکھیے. انہوں نے پہلے کیا کہا؟ عبارت پہ آتے ہیں، جو میں نے لکھوایا اس کو بھی آنے دیتے ہیں. عبارت پہ انہوں نے پہلے کیا کہا ہے؟ یہاں پہ دیکھیے عبارت پہ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ تقدیر سے مراد کیا ہے؟ کہ اگر کوئی انسان اللہ یکون قد صلاھا یعنی جس نے ظہر کی نماز نہ پڑھی ہو تو وقت کا عصر کا وقت داخل ہو جائے گا جب اتنی مقدار گزر جائے کہ جب جس میں ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے. اب کہے وہ مقدار کیا ہے؟ کیسے ناپیں گے کہ کتنی مقدار ہے؟ کہا بحسب حالہ، ہر انسان کی حالت کے اعتبار سے ہے کہ وہ اس کی نماز قصر ہے یا پوری، سستی سے پڑھتا ہے یا جلدی کرتا ہے، شرائط موجود ہیں چاہے شرائط موجود نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کیا ہمیں پیمانہ رکھنا ہے؟ پیمانہ یہ رکھنا ہے کہ بحیث لو اشتغل بها لاتمها، اس اعتبار سے کہ اگر وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوتا تو اتنی دیر میں ظہر کی نماز کو پورا کر چکا ہوتا. اب اتنی بات سمجھ میں آئی تقدیر سے مراد کیا ہے؟ کہ اگر اتنی دیر میں ظہر کی نماز پڑھتا تو نماز اس کی ہو جاتی چاہے نماز جیسے بھی پڑھتا. کہا اس سے یہ نہ آپ سمجھ میں لا بمعنی جواز فعل العصر حینئذ مطلقا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے نماز عصر کا پہلے انجام دینا جائز ہے. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا فائدہ، یہ مسئلہ ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کہا اس کا مسئلہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس کا فائدہ تب ظاہر ہوگا کہ اگر کوئی انسان بھولے سے عصر کی نماز کو پہلے پڑھ لے تو اس کا فائدہ کیا؟ کہا اگر جو بتایا گیا وقت ہے اس میں عصر کی نماز پڑھی تھی تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. پھر کہاں ہو جائے گی؟ ہاں ظہر کے وقت میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ان وقعت بعد دخول وقتها المذکور، اگر اس کے ذکر کیے گئے وقت میں کے بعد پڑھی جائے تو جو عصر کا وقت ذکر کیا گیا ہے اس میں اگر وہ عصر کی نماز غلطی سے پڑھ دے رہا ہے پہلے تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی. والحمد للہ رب العالمین.